السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ ایران کے شہر تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے۔ حماس نے تہران میں کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کی، جبکہ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ قومی سیاسی رہنماؤں نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس شہادت پر آج قومی اسمبلی، سینٹ، کے پی اور بلوچستان اسمبلی قراردادیں پیش کریں گے۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے دہشت گردی میں ملوث 2 تنظیموں کو کالعدم قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے گل بہادر گروپ اور مجید بریگیڈیئر کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ وزارت داخلہ نے دونوں تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دی ہے۔ کراچی میں پولیس اور ڈاکوؤں کی فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ ملزم سے اسلحہ، ایک پسٹل اور چھینا ہوا موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل میں ایس ایس پی نوشیر و فیروز میں ایمرجنسی میں حفاظت کے لیے مشق کی گئی، جس میں کسی قسم کی ایمرجنسی، جس میں اچانک آگ لگ جانا، جیل سے قیدیوں کا فرار ہو جانا یا جیل میں قیدیوں کا جھگڑا اور دیگر ایمرجنسی مسائل کو حل کرنا شامل ہے۔ مشق میں جیل پولیس، ریسکیو اور فائر فائٹرز کے جوانوں نے حصہ لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ قصور میں سرعام فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم نے گھر کے سامنے سے گزرنے والے شخص پر فائرنگ کر دی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے زخمی شخص ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگتا رہا، جبکہ ملزم سرعام گولیاں چلاتا رہا۔ زخمی کو جنرل ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ضلع بھر میں اسموگ کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات نے دیگر افسران کے ہمراہ نیاز نگر اور دیگر علاقوں میں ایکشن لے لیا۔ چند روز قبل چربی پگھلانے والے کارخانوں کے خلاف ایکشن لے کر محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 10 کارخانوں کو سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمات کے لیے استغاثے جمع کرا دیے۔ یہ کارروائیاں ماحول کو آلودہ کرنے والے ایندھن کی روک تھام تک جاری رہیں گی۔ منشن آباد سے نامعلوم عورت کی لاوارث لاش برآمد ہو گئی، جس کا پوسٹ مارٹم کے بعد ٹی ایس کیو ہسپتال میں کفن دفن کا انتظام ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن نے کیا۔ آرگنائزیشن کے صدر محمد طیب پراچا اور چودھری نعیم نے بتایا کہ پچھلے سالوں میں یہ 18ویں لاوارث لاش ملی ہے، جس کی کفن دفن کا انتظام ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن نے کیا ہے۔ بھوانا میں قتل کی لرزہ خیز واردات، سگی بہن نے آشنا اور ساتھی کے ساتھ مل کر بھائی کو گلے میں پنڈا ڈال کر قتل کر دیا۔ بھائی کو بہن کے کردار پر شک تھا اور گھر والوں کو آگاہ کر دیا تھا، جس کا شازیہ کو رنج تھا۔ ثناء اللہ کو قتل کرنے سے پہلے کھانے میں نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ بھائی عاطف کی مدعیت میں شازیہ بی بی اور 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بہن کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تلاشی جاری کر دی گئی۔ حویلی لکھا میں بجلی نہ ہونے اور بھاری بلوں کے حوالے سے شہریوں کا ٹائر جلا کر وابڈا کے خلاف احتجاج۔ دوسری جانب 5 روز سے خراب ٹرانسفارمر پر وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے ٹھیک نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے بجلی غائب، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کے لیے وابڈا اہلکار 30,000 روپے کی رقم بھی لے گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ شہریوں نے ٹرانسفارمر ٹھیک ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کی کال دی ہے اور وابڈا انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے۔ حیدرآباد میں ایس پی سی ٹی ڈی عامر سید عباس شاہ نے پریس کانفرنس کی۔ ایس پی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ کالعدم تنظیم ایس آر اے کے دہشت گردوں سے مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزمان ٹارگٹ کلنگ کے کئی واقعات میں ملوث تھے۔ ملزمان یوم آزادی پر سٹالز پر ہینڈ گرنیڈ پھینکنے اور ریلوے ٹریک کو اڑانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملزمان کی تمام فنڈنگ بھارتی ایجنسی را سے ہوتی ہے۔ ایس ایچ او سی ٹی ڈی آصف حیات نے کہا کہ مخفی آپریشن میں ضلعی پولیس کو کم شامل کرتے ہیں۔ سی ٹی ڈی پولیس خود تمام آپریشنز کرتی ہے اور تمام جدید آلات سے لیس ہے۔ ملزمان نشانہ بازی اور شوٹنگ کے ماہر ہیں۔ ملزمان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرنے کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کی آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او نے شہریوں کو خود سنا اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ انچارج کمپلینٹ سیل نے متعلقہ پولیس افسران کو فون کر کے مارک کردہ درخواستوں پر انکوائری اور کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔
DPO نے مزید کہا جس افسر کی درخواست مارک کی گئی ہے وہ خود انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرے گا اور کھلی کچہری کے ذریعے پبلک فیڈ بیک حاصل کر کے پالیسنگ کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ جہلم میں گھر کی چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 10 سالہ بچی سر میں شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی، جبکہ ایک خاتون اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے دونوں مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ننہال آئے 15 ماہ کے اکلوتے بچے کو گاڑی نے کچل دیا۔ ننھا بچہ گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ گاڑی نے کچل دیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں بچے کو گاڑی تلے کچلتے اور گاڑی والے کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ماں نے حادثہ دیکھ کر چیخوں پکار شروع کر دی، بچہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ قصور میں فائرنگ سے شہری کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا۔ ملزم کا اپنے تایازات کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم نے تایازات کی ٹانگوں پر 8 فائر کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ چونیا میں امیر زادوں کی اسلحے کی نمائش پر ویڈیوز وائرل ہو گئی۔ تھانہ الہ آباد کے گاؤں ججل کے بااثر نوجوان لڑکے جدید اسلحے سے لیس دہشت کی علامت بن گئے۔ نامور انڈین گائک سدھو موسے والے کے گانے SPDC سارے نال میرے بہندے کیڑے تھانے جانا سرجی کہندے پر ٹک ٹاک بنا دی۔ تھانے کے حدود میں روزانہ کی بنیاد پر جدید اسلحے سے لیس ہو کر نوجوان ٹک ٹاک بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں۔ IG پنجاب کی پابندی کے باوجود سرے عام اسلحے کی نمائش جاری ہے۔ پولیس بااثر افراد کے آگے بے بس ہے۔ شہریوں کا IG پنجاب سے نوٹس لے کر دہشت کی علامت بننے والے بااثر افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ راولپنڈی کی ایک خوبصورت تحصیل کوہوٹا اپنے دلکش مناظر اور خوشگوار موسم کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہاں کے پہاڑ، وادیاں اور جنگلات قدرت کے حسین تخلیقات ہیں جو دل کو لبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مونسون کے موسم میں کوہوٹا کی خوبصورتی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں ندیم آزاد کی رپورٹ میں۔ بارش کے بعد کوہوٹا کی فضا میں ایک خاص تازگی پھیل جاتی ہے۔ ہر طرف ہریالی کی چادر اوڑھے پہاڑ اور وادیاں ایک نیا رنگ بکھیرتی ہیں۔ بارش کے قطرے جب پتوں پر گرتے ہیں تو ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ درخت، پھول اور پودے دھل کر اور زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہاں کے مقامی دریاؤں اور جھیلوں میں پانی کا شور ایک دل نشین موسیقی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کوہوٹا کے موسم کی خوشگواری کا اصل لطف پنجاڑ، پتن، نڑ اور پنج پیر راکس جیسے مقامات پر آ کر محسوس ہوتا ہے۔ یہ مقامات نہ صرف سیاحوں کے لیے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی جنت نظیر ہیں۔ بارش کے بعد یہاں کی فضائیں مزید دلکش ہو جاتی ہیں اور ہر طرف ایک نئی تازگی آ جاتی ہے۔ یہاں آنے والے سیاح اپنے کیمروں میں ان حسین لمحوں کو قید کرتے ہیں اور قدرت کے اس حسین تحفے کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ کوہوٹا کی یہ خوبصورتی اور خوشگوار موسم نہ صرف سیاحوں کے لیے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی ایک نعمت ہے۔ گرمی کی شدت سے پریشان لوگ جب یہاں کے ٹھنڈے اور خوشگوار ماحول میں آتے ہیں تو ان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا اور بارش کے بعد کی مہک دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ کوہوٹا کا موسم خصوصاً مونسون کے دوران زندگی بھر کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش موسم کے باعث ہر دیکھنے والے کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لیتا ہے۔ کوہوٹا کی سیر اور اس کے حسین مناظر کو دیکھنا ایک ایسا یادگار لمحہ ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، اسپیشل نیوز، کوہوٹا۔ منشن آباد مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی حافظ فدا حسین وٹو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انہیں ہسپتال میں مانیٹرنگ کی جو ذمہ داری دی ہے اسے وہ پوری طرح ادا کریں گے۔ ہسپتال میں آنے جانے والے مریضوں کی خدمت اور انہیں طبی سہولیتوں سے محروم نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ملکی اور سیاسی نظام میں کارآمد صرف میاں محمد نواز شریف ہیں۔ اپنے 3 ادوار میں انہوں نے حکومت کی پرواہ کیے بغیر ملک اور قوم کے لیے جو کردار ادا کیا وہ ایک تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اوکاڑا میں گزشتہ روز دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے ریسکیو اہلکار حبیب الرحمان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ریسکیو اہلکار اور انچارج سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں بیورو چیف کاشف ندیم کی رپورٹ۔
गुज़श्ता रोज़ दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में जान बाक होने वाले रेस्क्यू 1122 ज़िला उकाड़ा के EMT हबीबुर रहमान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 34-2L में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर इरशादुल हक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम, कंट्रोल रूम इंचार्ज राजा फसीहुल मुल्क, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आरफ इकबाल, स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सलीम, रेस्क्यूअर्स के हमरा सैकड़ों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रजवान नसीर, रेस्क्यू फैमिली की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौका पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर उकाड़ा इंजीनियर एहतशाम ने मरहूम के वालिद, भाइयों और बेटे के साथ इजहार ताज़ियत की। बादशाह शहीद के वालिद और बेटे को कौमी परचम और रेस्क्यू यूनिफॉर्म भी पेश किया गया। अहमदपुर सियाल में 5 रोज़ कबल मोहल्ला सईदाबाद की मस्जिद में अजान देते कत्ल किए जाने वाले नौजवान ज़ीशान के कत्ल में मुलविस FIR में नामजद मुलजिम राजा की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के वरोसा और अहलियान मोहल्ला ने एहतजाज किया। मज़ीद तफसील देखें चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। 5 रोज कबल मोहल्ला सईदाबाद अहमदपुर सियाल में हमसायों के हाथों मस्जिद में अजान देते नौजवान ज़ीशान के कत्ल में मुलविस FIR में नामजद मुलजिम राजा की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन और अहलियान मोहल्ला ने एहतजाज किया। मकतूल के चचा मुश्ताक हुसैन ने कहा कि मेरे भतीजे ज़ीशान का मस्जिद में अजान देते नाहक खून बहाया गया। पुलिस थाना अहमदपुर सियाल ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम आसिफ को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई मुलजिम राजा जो FIR में नामजद मुलजिम है ताहाल दंदनाता फिर रहा है। भाई ये है कि वो जो लड़का है ना वो पहले भी तो गुंडागर्दी करता रहा है, उसने पहले भी इस तरह के चांस किए हैं, कभी किसी को छुरी मार दी हो, चोरियों और डकैती में भी वो मुलव्वस रहा है। और अब उसने हमारे भाई को इधर नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया मस्जिद के अंदर, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहिए। बच्चा अजान दे रहा है, ज्यादती हुई है, एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरा मुलजिम पेश नहीं हो रहा। तो मेहरबानी करके साड़ी अपील है भाई, मेहरबानी करके मुलजिम जल्द जल्द पकड़ा जाए। मुश्ताक हुसैन और दीगर अहलियान मोहल्ला ने मुलजिम राजा की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करके इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस थाना अहमदपुर सियाल का मौक़िफ़ है कि मुलजिम राजा अबूरी जमानत पर है, जैसे ही जमानत मनसूख होगी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। कहूटा पुलिस की अहम कार्रवाई 3 माह कबल दौरान डकैती मुज़ाहमत करने पर एक सरकारी मुलाजिम को कत्ल जबकि ड्राइवर को शदीद जख्मी करने वाले 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से माफ मसरूका और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुस्तफ़ाबाद ललियानी में सरहाली रोड की तामीर ताख़ीर का शिकार हो गई। सरहाली रोड को ज़ुबैर खान ठेकेदार ने तामीर के लिए उखाड़ कर लावारिस छोड़ा हुआ है। अहले इलाका आए रोज़ हादसात का शिकार होते हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का क्या कहना है, आइए देखते हैं महर अदनान की रिपोर्ट में। जी, जब से ये हम देख रहे हैं शुरू से ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार हमेशा से रहा है और अब जब वज़ीर आला की तरफ से ग्रांट मंजूर हो गई है तो ठेकेदार ने क्या किया है कि जो फसलें हैं उनमें से मिट्टी उठाकर ये सड़क पर डाल दी। हालांकि पीछे से गवर्नमेंट से उसने पैसे पूरे लिए होंगे, ठीक है, तो ज़िम्मेदारों ने इस चीज़ को भी बर्दाश्त कर लिया है कि चलो हमारी अरसा दराज के बाद हमारी जो सड़क है वो बन जाएगी। लेकिन फिर भी ठेकेदार ने क्या किया, ये सारा काम अधूरा छोड़कर भाग गया है। पहले तो फिर भी मोटरसाइकिल वगैरह गुजर सकती थी, अब पैदल यहाँ से रोड से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी आला हुकाम और वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द जो है मुकम्मल की। महकमा सेहत विहाड़ी ने वज़ीर आला पंजाब को मामू बनाना मामूल बना लिया। विहाड़ी क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बिना स्टोर के रुलने लगी। प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाली गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी नाकारा होने लगी। अद्वियात स्टोर के लिए मुखस्सिस DHD की इमारत भी खंडर में तब्दील हो गई है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सरगोदा डिवीज़न के हुक्म पर मियांवाली में सरकारी फंड्स खुर्द-बुर्द करने वाले चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल मियांवाली और उसके सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने जालसाजी से डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें निकलवा कर खुर्द-बुर्द कर ली थी। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। समुंदरी में बैंक के बाहर नौसरबाजी की वारदात मंजर आम पर आ गई।
نوسربازوں نے بینک سے رقم نکلوانے والے شہری سے 2 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ شہری رقم نکلوا کر باہر آیا، نوسربازوں نے ورغلا کر شہری سے رقم لے لی اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گجرانوالہ میں ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 45 سالہ خاتون قتل ہو گئی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ ملزمان نے مقدمہ بازی کی رنجش میں فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ دینا میں وابڈا کی بے حسی اور لاپرواہی کے باعث بجلی کی لٹکی ننگی تاریں گلی میں گزرتے راہگیروں کے سروں سے ٹکرانے لگی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں میاں ذوالفقار احمد کی رپورٹ۔ دینا میں وابڈا کی بے حسی اور لاپرواہی کے باعث سبزی منڈی والی گلی محلہ اسلام پورہ مفتیاں محلہ غازی ٹاؤن میں بجلی کی خطرناک لٹکتی ننگی تاریں گلی میں گزرنے والے بزرگ خواتین کے سروں سے ٹکرانے لگیں۔ گلی محلے میں معصوم بچے بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر غلطی سے کسی کا ہاتھ ان بجلی کی لٹکتی تاروں کو لگ گیا تو وہ موت سے نہیں بچ پائے گا۔ لوگوں کے گھروں کی دیواروں کے ساتھ بجلی کی ننگی تاریں موت کا رقص کر رہی ہیں۔ وابڈا بجلی کے بل لینے تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ان موت بانٹتی تاروں کو ٹھیک کرنے نہیں آتا۔ اہلِ علاقہ نے ایکسین ایس ٹی او وابڈا سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان موت کا رقص کرتی تاروں کو فی الفور ٹھیک کیا جائے، اس سے قبل کہ کوئی جان لیوا حادثہ رونما ہو جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذوالفقار احمد، اسپیشل نیوز دینا۔ 2 کمسن بچوں کے اغوا کا ڈراپ سین احمد آباد پولیس نے دونوں بچوں کو سیالکوٹ سے برآمد کر لیا۔ 10 سالہ معظم اجاز اور 9 سالہ محسن اجاز 3 روز قبل اچانک گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں بابر حسین کی رپورٹ میں۔ نارووال کے قصبہ آباد میں ماں باپ کی معمولی غفلت کی وجہ سے 2 سگے بھائی اہل خانہ کی مار پیٹ سے دل برداشتہ ہو کر فرار ہو گئے۔ احمد آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے 10 سالہ معظم اجاز اور 9 سالہ محسن اجاز کو سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن سے برآمد کر لیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل ایس ٹی پی او شیخ محمد الیاس نے اپنے آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کمسن بچے اپنے والد کے پرس میں سے 100 روپے نکال کر گھر سے نکلے اور مختلف پوائنٹ سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ شیخ محمد الیاس کا کہنا ہے کہ گمشدہ بچوں کی اطلاع پر احمد آباد پولیس کے ایس ایچ او توحید رحمان اپنی نفری کے ہمراہ سیالکوٹ پہنچے، جہاں سے دونوں بچوں کو برآمد کر کے آج اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ والدین سے اپیل کرتے ہوئے شیخ محمد الیاس کا کہنا ہے، خدارا اپنے بچوں پر بے جا تشدد سے گریز کریں تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ اہل خانہ نے احمد آباد میں بچوں کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروا رکھا ہے۔ قصور میں خطرناک ڈاکوؤں کی ہلاکت اور انصاف کی جلد فراہمی پر کوٹ رادا کشن کے علاقے مکینوں نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ علاقہ مکینوں نے ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ 2 ماہ قبل کوٹ رادا کشن کے علاقے میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری کو ناحق قتل کیا تھا۔ ڈکیتی اور قتل کی واردات میں ملوث 2 خطرناک ڈاکو دوران پولیس مقابلہ ہوئے، جبکہ تیسرے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ واردات کے دوران ناحق قتل ہونے والے شہری کی والدہ نے ڈی پی او قصور کا فوری انصاف فراہمی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔